بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے آج آپ کے سامنے انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کریم کا ایک بڑا خاص تصور ہے جس کو قرآن کریم نے انفاق کا لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ انفاق یعنی خرچ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیات میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جہاں قرآن کریم کا صدقات کا ذکر آتا ہے، زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، وہاں پر انفاق کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس طرح کی ساری باتیں ہیں قرآن کریم میں تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ تو انفاق کا اور زکوٰۃ کا اور صدقات کا آپس میں کیا ربط ہے؟ تو دیکھیے اس میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فلسفہ بیان فرمایا ہے اس دنیا کے بارے میں۔ دو تین باتیں اگر ہم سمجھیں تو ہمیں انفاق کی حقیقت سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ انفاق یہ اپنی راہ میں خرچ کیوں کرانا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، دارالعمل بنایا ہے۔ اللہ یہاں پہ لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اور جہاں پہ اللہ نے آزمائش رکھی ہے وہاں پر قرآن کریم میں صاف فرمایا کہ ہم تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے تو کبھی خوف ہوگا، یعنی تمہارے ماحول کے اندر امن نہیں ہوگا، خوف ہوگا، پریشانی ہوگی، کبھی رزق کم کر دیں گے، کبھی تمہارے پاس جو فصلیں ہیں وہ کم ہوں گی، کبھی اولاد کم ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جیسے جنت کے اندر انسان کے پاس راحتیں ہیں، اس دنیا کو اللہ نے ساری کی ساری راحتوں کے ساتھ نہیں رکھا ہے، آزمائشیں بھی رکھی ہیں۔ ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے رزق کی تنگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی واضح اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہم سب مسلمان اس آیت کو جانتے ہیں، اور اس طرح کی آیت اللہ نے متعدد جگہ بیان فرمائی۔ کسی کا اللہ نے رزق فراخ کر دیا ہے، کسی کا رزق اللہ نے تنگ کر دیا ہے، اور اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ رزق ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، جس کے پاس کم رزق ہے وہ اللہ کا مقرب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس رزق زیادہ ہو اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اور جس کے پاس رزق نہ ہو وہ اللہ کا گناہ گار بندہ ہو، یا برعکس ہے کہ جس کے پاس رزق نہیں ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو، جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ نافرمان ہو۔ تو اس صورتحال میں کہ اللہ نے دنیا کو آزمائش کے لیے دارالامتحان بنایا، لوگوں کے رزق فراخی بھی دی، تنگی بھی دی، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے ایک مطالبہ رکھا، اور وہ یہ رکھا کہ جن لوگوں کے پاس، جن لوگوں کی ضرورتیں زیادہ ہیں، جن لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے رقم نہیں ملتی، اپنی ضرورتوں کے لیے وہ محتاج ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں جن کو تم اللہ نے رزق دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ قرآن کریم میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، مِن قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے یا پھر وہ کہے میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بات نقل فرمائی سورہ یاسین میں، اور بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَمَعُ، ہم اس کو کیوں کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، مستحقین، ان پر تم خرچ کرو، مدد کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں مدد کریں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو خود دے دیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں بہت سخت الفاظ ارشاد فرمایا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم پرلے درجے کی گمراہی میں ہو، یعنی کہ بالکل جہالت اور گمراہی کی تم نے اعلیٰ ترین بات کہی ہے۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو تم جواب میں یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا۔ تمہیں اس تقسیم کا معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ کو کم دیا ہے، کچھ کو زیادہ دیا ہے، اور دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ جن کو زیادہ دیا ہے ان کی آزمائش اس میں رکھی کہ تم خرچ کرو، جن کو کم دیا ہے ان کی آزمائش اس میں رکھی کہ تم ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر جو انفاق ہے، خرچ کرنا، اس خرچ کرنے کے تین درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے جو کہ فرض درجہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہر جگہ حکم دیا ہے، اور سارے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو
حکم دیا کرتے تھے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کی تفصیل پچھلی امتوں میں کیا تھی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن زکوٰۃ بہرحال پچھلی امتوں میں بھی اللہ نے فرض کی اور اس امت میں بھی اللہ نے فرض کی۔ روزے پچھلی امتوں میں بھی اللہ نے فرض کی، اس امت میں بھی اللہ نے فرض کی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پہلا درجہ ہے زکوٰۃ، یعنی جو آپ پر دینا لازم ہے وہ تو خرچ کریں ہی کریں، یہ ہے پہلا درجہ۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ جو آپ پر لازم ہے اس سے بڑھ کے خرچ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ تم اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، جو تم خرچ کرتے ہو تو اپنے والدین، اپنی عزیز و اقارب، یتیم، مسکین، ان سب پہ خرچ کرو۔ یعنی جو چیز آپ پر فرض ہے اس سے بڑھ کے بھی خرچ کرنا ہے۔ آپ کے خاندان میں کوئی ضرورت مند ہے، آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے صاحب حیثیت شخص ہے، اس کی اپنے اولاد ہے، اس کے ماں باپ، ایک تو اولاد اور ماں باپ پہ انسان خرچ کرتا ہی کرتا ہے، بہن بھائی ہیں، قریب کے لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان سب پہ خرچ کرو، اور جو فرض ہے اس سے بڑھ کر کرو، اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ایک تیسرا درجہ ہے، وہ تیسرا درجہ بہت آگے کا درجہ ہے، اور وہ درجہ جس میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، آپ ان سے فرما دیجیے جو بچ جاتا ہے اضافی ہے وہ خرچ کرو۔ یعنی یہ درجہ کوئی واجب حکم نہیں ہے کہ استحباب کا ہے، کہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ خوب خرچ کرے، جو فرض ہے اس سے بھی زیادہ کرے، اور جو چیزیں فرض سے زیادہ کرتا ہے اور اس میں بھی اتنا کرے کہ گویا کہ وہ اپنے پاس کوئی چیز رہنے نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انفاق کی تعریف فرمائی تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد کرنا، رش کرنا، اور کسی کے بارے میں سوچنا کہ یہ تو اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگوں سے اگر حسد کرنی ہے اور جائز ہے تو دو لوگوں سے کی جائے۔ تو ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے لیے نیکیاں کماتا ہے، اپنے لیے خیر کماتا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کو دیکھو تو اس پر رش کرو، اس پر دیکھو تو اس سے تم حسد، یعنی حسد سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی کو دیکھ کے تمنا کرتا ہے، ایک رش کرتا ہے، حسد سے مراد اس کے پاس سے نعمت ضائع ہونا یا اس کے لیے بری بات سوچنا نہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں رشک آتا ہے، تمہارے دل میں ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہو، تو ایسے آدمی سے کرو، اس کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے، خوب خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اگر ایک شخص کو مال و دولت ہے وہ خرچ کم کرتا ہے، انفاق کم کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ کی نظر میں کوئی اتنا بڑا مقرب بندہ نہیں ہے۔ اور اس انفاق کے حوالے سے میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج کل کے کارپوریٹ ورلڈ میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ہم، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، کہ جو کمپنیاں کارپوریشن ہیں، آرگنائزیشن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنی دولت کے حوالے سے نہ کام نہ کریں، بلکہ وہ معاشرے میں ہونے والے دیگر کاموں کو، سرگرمیوں کو بھی جو لوگوں کی فلاح کی ہیں، بہبود کی ہیں، فائدے کی ہیں، ان کو پروموٹ کریں۔ اسے ہم کہتے ہیں CSR ایکٹیویٹیز۔ عام طور پہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر یہ جو کام کیے جاتے ہیں، اس کے پیش نظر اپنی مارکیٹنگ کمپین، اپنے آپ کو ذرا بڑے پیمانے پر چلانا، یہ سب چیزیں کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کا تصور اس سے آگے ہے۔ آپ کوئی صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس سے مقصود اپنی مارکیٹنگ نہ ہو، اس سے مقصود خفیہ طریقے سے کام کرنا ہو، یہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے جب صدقہ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکی۔ یعنی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونا یہ مبالغہ ہے۔ مبالغے سے مراد یہ ہے کہ اتنا خفیہ رکھا کہ اس ہاتھ سے صدقہ ہو رہا ہے تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ کرنے میں اصل یہ ہے کہ خفیہ طور پہ ہو، خاموشی سے ہو، تاکہ اس میں انسان اپنے عمل کو ریاکاری سے خراب نہ کرے اور لینے والے کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ آپ نے کسی کو جا کر 5000 روپے دیے اور 10 لوگوں میں بتایا میں نے اس کو پیسے دیے، تو آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے جتانے سے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، لوگوں کو احسان جتا کر یا جن پر تم نے احسان کیا ان کو تکلیف دے کر اپنا احسان ضائع نہ کرو۔ اور جس شخص کو دیا جا رہا ہے جب آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں، جتاتے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تو یہ آپ کا عمل ضائع ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ صدقات خیرات میں پوشیدہ رکھنا اور احتیاط سے خرچ کرنا، پتہ نہ چلے سامنے والے کوئی افضل ہے۔ البتہ علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر کہیں پر صدقہ کرنے سے علی الاعلان، جیسے لوگ کمپین چلاتے ہیں اور مقصد اس کا یہ ہو
کہ ہماری کمپین چلانے سے ہمارے ساتھ زیادہ لوگ شامل ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک خرچ کرنے کا رستہ ہے، تو اس صورت میں پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں، بہتر یہ ہے کہ بتائیں لوگوں کو، نیت دل میں یہ رکھیں، صبح شام اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا نام اونچا ہو، یا میرا مقصد ریاکاری نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں لوگ خرچ کریں، لیکن اس کے لیے آواز اٹھانا یا کمپین چلانا یا لوگوں کو جمع کرنا یا اشتہارات دینا یہ بھی شرعاً جائز ہے، یعنی جب تک کہ آپ کے خاموش دینے میں فائدہ ہے اس وقت خاموش دینا افضل ہے، اور اگر کہیں پر بتا کر دینے میں فائدہ ہے اس میں بھی سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر آپ ایسی کمپین چلا سکتے ہیں، جیسے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ غربت زیادہ ہے، یا ہم پاکستان کے اندر وہ علاقے جہاں پہ غربت زیادہ ہے وہاں کی امداد کرنے کے لیے کمپین چلاتے ہیں، آپ لوگوں سے پیسے جمع کر کے وہاں جا کے خرچ کرتے ہیں، تو انفاق کا یہ طریقہ علماء لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اس لیے بہتر ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک جگہ ہے، یہاں پر بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جہاں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انفاق کا بھی تصور ہم ذہن میں رکھیں، اور انفاق کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فرض درجے سے بڑھ کے کرنا، اور جو آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے صرف 2.5% پہ اکتفا نہ کریں، اس سے بھی زیادہ کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔